نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ سوتے تو سیدھی کروٹ سوتے اور شروعاتی نیند آپ بعد میں سیدھا بھی سو سکتے ہیں، جس کو بولتے پیٹھ کے بل جس کو بولیں گے، لیکن آپ جب شروع کرتے نیند تو سیدھے جانب آپ لیٹ جاتے اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے سر کے نیچے لے لیتے، ٹھیک، جیسا کہ ایسا جس کو کہیں گے اس طرح سے یا اس طرح سے سر کے نیچے اس کو لے لیتے، ٹھیک۔ اور حدیث میں یوں آپ نے فرمایا اور کہا لیٹ سونے کے تعلق سے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جب تو نیند کے لیے بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کر اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا۔ اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں آنا۔ سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے، جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے، جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے، پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے، اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کبھی بار چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا۔ اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ۔ ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا، دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی ہے سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے، تو سیدھے جانب۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے، یا آپ کو دیکھا گیا کرتے تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے اور کروٹ کو بدل دو۔ تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا، تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب، کیوں تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا، تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں، ٹھیک، تو یہ کرنا ہے ہم کو، ٹھیک۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا، یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت۔ آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا، سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنے نہیں، جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا
اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے اور کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو، حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کی بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ کو درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی، اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گے اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ، ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے۔ آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، تب یہ دعا پڑھتے۔ تو کون سی دعا پڑھتے رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد؟ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ دعا پڑھتے، دعا کے الفاظ یہ اور ترجمہ، اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے۔ اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں ہے، تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے، معاف کر دے میرے، تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو ہے میرے گناہ میں۔ بڑی اہم بات ہے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے۔ جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت، دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو، اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے، اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے، اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے، یاد رکھیے۔ اور ام المومنین عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے۔ اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھ کے سویا کرتے تھے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، اور روایت کافی طویل ہے، یاد رکھیے، بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سوتے وقت کی تسبیح یاد رکھیے، وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں، حدیث کے میں وہ حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں، آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں تحفتاً دے دیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو؟ 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، اور پھر الحمدللہ 33 بار۔ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ الگ، اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے۔ نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہوتی 100، یہ ہے نماز کے بعد۔ لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر،
33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, हुए 100। ठीक है, ये पढ़ के सुना है, गुलाम मिलने से ज्यादा बेहतर है। तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया और हजरत फातिमा हजरत अली दोनों ये तस्बीह पढ़ा कर। और आदाब या सुन्नतें अलग है कुरान पढ़ने, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुरान को कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ सकता है पढ़ने के लिए, तब तक कि वो हिदायत याफ्ता वो पढ़ेंगे तो हिदायत की तरफ आएंगे, या सुनेंगे तो आएंगे, तो वो तो बिल्कुल ना उसके लिए तहरत का कोई मसला है, ना उसके लिए गुस्ल का कोई मसला है, ना उसको तो कोई मसला है। रहा मुसलमानों के अंदर कुरान पढ़ने की क्या आदाब, ये क्या चीज है, तो कुरान के हुकूक है। हुकूक में एक चीज है कि कुरान पर ईमान लाया जाए, तो पढ़ने वाला भाई नहीं है, समझे ना, ये फराइज जिसको बोलेंगे, इससे तो सवाब मिले, क्योंकि ईमान वाला होना तो अजर मिले कुरान पढ़ने। लेकिन अगर आदाब की हद तक मिले या सुन्नत क्या है, तो कुरान को बावजूद मुंह कर पढ़ा जाए, कुरान को किबले रुख मुंह कर करके पढ़ा जाए। वैसे किबले का मामला तो दुआ, कुरान, नमाज में तो फर्ज है, हर इबादत में कोशिश करे किबले रुख हो, इसलिए कि किबला हमारे जिंदा और मुर्दा दोनों का किबला है, तो लिहाजा किबले रुख होकर तो कोशिश करे कि हर काम किया जाए। बल्कि अगर कोई इंसान ऑफिस में बैठता है और ऐसा समझता है कि अगर डायरेक्शन चेंज करूँ तो किबले रुख मुंह होकर ही बैठे ऑफिस में, ताकि हमेशा किबले की तरफ, क्योंकि ये तो किबला हमारा जिंदा और मुर्दा दोनों की इबादतों में हर काम में, ठीक फजीलत है, उसको आप बावजूद कर पड़े, लेकिन कंडीशन नहीं होती, ये वजाहत कर दो। दूसरा किबले रुख होकर पड़े, ये इसका अदब है, इसमें भी कोई मसला नहीं, किबले रुख ना भी हो सके तो करो। इसके अलावा आजीजी हो, इनकिसारी हो, अल्लाह का कलाम पढ़ रही सोच कर पढ़े, अपने ऊपर खशियत तारी करे अल्लाह की, कोशिश करे कि आवाज के अंदर ऐसा वो हो कि जैसा इंसान भीगड़ा रहा हो, रो रहा हो, ये तमाम चीजें इसके आदाब। लेकिन इसको हम फिक्स नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जैसा आपका सवाल है उसकी वजह से क्लेरिफिकेशन के तौर पर मैं दे सकता हूँ। जैसा क्या सर ढककर कुरान पढ़ना उसका अदब है, तो हाँ सर ढककर आप कुरान पढ़ सकते, लेकिन क्या सर को खुला रख के कुरान पढ़ा बेद भी नहीं, सर को खुला रखकर कुरान पढ़ना बेद भी नहीं, दोनों चीजें एट द सेम टाइम। मतलब सर को ढकना वैसे तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानी सुन्नत, आप सर को ढक हमेशा, हाँ कुछ दौर में कुछ जगहों पे आपने नहीं ढका, और ये अरबों का ट्रेडिशन रहा। आज भी अरब में एक लिटरेट तबका जो है, अगर आप सर खुला रखे तो एकदम ऐसा बोलेंगे, हाँ आदमी सर खुला रखते तो है, इतना अदब करते हैं, सर को खुला रखना बेअदबी, दिस इज कल्चरल इम्पैक्ट। सेकंड, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा ढका, ये सुन्नत होगी, तो आप टोपी से ढके, टोपी पे रुमाल डाले, टोपी पे अमामा बांधे, तो जो भी घर सर ढकना चाहिए, फिर कुछ कैप वगैरह लोग करके अलग जो भी घर सर ढकना चाहिए, सुन्नत, ठीक है ये। लेकिन कुरान को बगैर सर ढके क्या पढ़ सकते हैं? कुरान को आप जूतों में बैठे तो भी पढ़ सकते। बहुत से लोग बोलते क्या कुरान जूतों में है तो पढ़ सकते, बिल्कुल ट्रेन में बैठे तो, क्लास में बैठे तो, कॉलेज में बैठे तो, दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी मर्तबा मस्जिद नबी में आए, आपने नमाज पढ़ी और जूतों में नमाज, वैसे तो कुरान ही पढ़ा। कुरान को बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेट कर पढ़ सकते हैं, कुरान को खड़े होकर भी पढ़ सकते, बैठ कर भी पढ़ सकते, लेट कर भी। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अल्लाह के नेक बंदों की सिफत बयान की, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन वक़ूदन वलजन, अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े से, बैठे से और करवटों, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन, खड़े होकर जिक्र, क़ूदन बैठ, हाँ वजुनूब और अपने करवटों पर अल्लाह का जिक्र। जैसे पता चला कुरान अल्लाह का अब्दुल, तो खड़े रहकर ही पढ़ो, उसको बैठ कर ही पढ़ो, हालत मजबूरी लेट कर ही पढ़ा होता है, बीमार इंसान लेटा है, कुरान रखा हुआ, बैठ कर पढ़ूंगा तो एक पारा पढ़ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट कर पढ़ता हूँ तो 3-4 पारे पढ़ ले तो दिन भर में इतना टाइम है लेट कर, क्योंकि आप ज्यादा अल्लाह के कलाम की तिलावत करना चाहते हैं। इसके अदब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मां आयशा फरमाती है, मैं हायजा होती है इसकी हालत में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी रान पर, मेरी मांझी पर रखते, और आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और मैं सुन रही, तो नबी लेट कर पढ़ रहे, मां आयशा के रान पर, मांझी पर, और मां आयशा हायजा क्या लगा, तो मसला पता चला, कोई हायजा औरत, उसका शौहर बेटा अपना पढ़ ले तो बिल्कुल सुन सकती है, भागने की जरूरत है वहां से निकल। सेकंड, एक आदमी लेट कर पढ़ता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम